بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو دا چینل آن کوائن ماسٹر. جناب علی، جیسا کہ آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پاکستان کے ہسٹوریکل اور خصوصی نوٹ پر گفتگو، کرنسی نوٹ پر گفتگو کریں گے. تو آپ کے سامنے یہ ملاحظہ کر رہے ہیں پاکستان کی بہت ہی نایاب کرنسی نوٹ ہے. پاکستان کے 500 روپے کا ریڈ کلر میں یہ آپ نوٹ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کا سامنے ہے، جس پر ایک سائڈ پر اردو میں عبارت درج کی گئی ہے اور دوسری سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگالی میں بھی یہی کچھ پرنٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ بینک دولت پاکستان 500 روپیہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ نوٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کی علیحدگی سے پہلے جاری کیا گیا. اور اس کی دوسری سائڈ بھی آپ کو ملاحظہ کراتے ہیں. دیکھیں آپ، یہ اس کی دوسری سائڈ ہے جس پر اسٹیٹ بینک آف لاہور کی تصویر دی گئی ہے. بہت ہی خوبصورت پکس ہے، بہت ہی خوبصورت تصویر بنائی گئی ہے، اور اس پہ واضح طور پہ آپ یہ بنگالی میں اور اردو میں 500 روپے مالیت کی ان سے پڑھ سکتے ہیں. 500 روپیز یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بنگالی میں ہے، اور یہ اردو میں، یا انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں یہ 500 روپیہ اردو میں. تو اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. یہ بہت خصوصی اہمیت کا حامل نوٹ ہے پاکستان کا. یہ نوٹ 1964 میں جاری ہوا ہے، اور یہ خصوصی نوٹ ہے. اس سے بڑی مالیت کا نوٹ پاکستان میں میرے نالج کے مطابق جاری نہیں ہوا. جیسے کہ آپ کے علم میں اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی مالیت کا نوٹ پاکستان کی 5000 روپیہ ہے، اور 5000 روپے کی اگر ہم ظاہری تو وہ فگر کے لحاظ سے تو 5000 روپیہ کا نوٹ ایک بڑی مالیت کا نوٹ ہے، لیکن اگر اس سے ہم بازار میں خریداری کے لیے جائیں تو آپ کو 5000 کے نوٹ کی اہمیت بالکل کم نظر آئے گی. یعنی کہ آپ 5000 روپے میں کوئی خاص خریداری نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے یہ نوٹ جو ہے دو، اس وقت لاہور اسٹیٹ بینک تھا اور ایک ڈھاکہ اسٹیٹ بینک، یہ دو نوٹ جاری کیے جاتے تھے، یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف ڈھاکہ سے اور اسٹیٹ بینک آف لاہور سے. جیسے کہ اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور. اسی طرح کہ آپ اور بھی مارکیٹ میں گردش کرتے رہے، یہ نوٹ جہاں پر لاہور ہے اسی طرح اس پر ڈھاکہ بھی لکھا ہوگا. 1964 کے جاری کیے ہوئے نوٹ ہیں یہ. اور اس سے پہلے بھی یہ دیکھیے گا، یہ ایک 100 روپے کا نوٹ ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ کا نوٹ ہے، یعنی کہ 100 روپیز کا نوٹ ہے. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں دستخط ہیں شجاعت علی حسینی صاحب کے. اور یہ نوٹ بھی 1964 سے پہلے کا جاری کیا، اور یہ 1970 تک جو ہے نا یہ نوٹ چلتے ہیں. 1971 تک یہ نوٹ گردش میں رہے، جب تک اس دور تک جب کہ پاکستان اور بنگلہ دیش علیحدہ ہو گئے تھے. تو یہ 1971 تک یہ نوٹ گردش میں رہے، اور یہ نوٹ جو ہے یہ جلد ہی بند کر دیا گیا تھا. اب میری نالج کے مطابق، میری سمجھ بوجھ کے مطابق، میں نے جو اپنی سوچ بچار کی ہے اس کے مطابق
مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس وجہ سے یہ 500 مالیت کا نوٹ جاری کیا گیا۔ اب میں اپنی نالج اور اپنی اس کے مطابق اب گفتگو کروں گا تھوڑی سی۔ اب اس کو آپ ذہن میں رکھیے، بڑی خاص گفتگو ہو رہی ہے کہ 1964 میں $1 کی قیمت 4 پوائنٹ سمتھنگ روپیز۔ اسی لحاظ سے اگر ہم گولڈ کی بات کر لیں، 1964 میں گولڈ کی کیا قیمت تھی؟ 130 روپیہ سے لے کر 135 روپیہ۔ 1 تولہ سونے کی قیمت پاکستان میں 130 روپیہ سے لے کر 135 روپیہ تک، اور یہ نوٹ 500 روپیہ مالیت کا ہے۔ آپ اب اندازہ کریں کہ یہ 500 روپیہ مالیت کا نوٹ، اس کی کیا ویلیو ہوگی اس وقت، اس کے جبکہ اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے تو ڈالر کے حساب سے تو یہ کم و بیش 25 سے 30 ہزار روپے کا بن رہا ہے اس وقت، کیونکہ 200 کا ڈالر 4 روپے پوائنٹ سم تھنگ کا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر گولڈ کے حساب سے اگر اس کو کیلکولیشن کیا جائے تو یہ تو پھر سم تھنگ 7 لاکھ سے بھی اوپر کا نوٹ بن جاتا ہے، 7 لاکھ سے بھی اوپر، کیونکہ 1 تولہ گولڈ کی قیمت 135 روپے ہے، اور آج اس وقت گولڈ کی قیمت چل رہی ہے 1 تولہ کی 1,40,000۔ تو یہ آپ خود اندازہ کریں کہ اس نوٹ کی کیا ویلیو تھی۔ مجھے تو اس نوٹ کے اگر میرے ساتھ کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو آپ مجھے میرے ساتھ شیئر کریں کہ یہ نوٹ میری معلومات میں نہیں ہے کہ یہ نوٹ کس وجہ سے اتنی بڑی مالیت کا جاری کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے وہ ظاہر کر دیتا ہوں کہ میری سمجھ بوجھ کے مطابق کہ اس وقت ڈیمز کی تعمیر ہو رہی تھی، مانگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم تو لیٹ شروع ہوا ہے، اور 1964 میں منگلہ ڈیم کی تعمیر شروع ہو چکی تھی، تو ہو سکتا ہے ڈالر کو ریٹس وغیرہ پیمنٹ کے حساب سے پیمنٹ کے لیے انہوں نے جاری کیا ہو۔ اگر بیرون ملک کی کمپنیاں ڈین میں کام کر رہی تھی، ان کو تو تمام ادائیگی ڈالر میں کی جا رہی ہوں گی۔ بہرحال یہ ایک آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں خصوصی نوٹ ہے یہ، اور اس کی پاکستان کی، میرے حساب سے پاکستان کی ہسٹری کا اس سے بڑا نوٹ، اس سے زیادہ مالیت اور اس سے زیادہ طاقتور نوٹ نہیں جاری ہوا ہے، جس پر 1964 میں، اس سے پہلے بھی جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نوٹ ہے، یہ بھی 1964 کا ہی ہے، اور اس کے بیک سائڈ پہ یہ دیکھیں، اس کا سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ یہ تھوڑا سا بڑا ہے یہ نوٹ، یہ دیکھیں سم تھنگ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہے، اور اس پہ بیک سائڈ پہ یہ بادشاہی مسجد کی دی گئی ہے، بادشاہی مسجد لاہور، ٹھیک ہے، 100 روپیز۔ اور ایک ہمارے پاس یہ خصوصی نوٹ ہے، یہ دیکھیے گا، یہ گورنر عبدالقادر صاحب کے دستخط ہیں اس پر۔ یہ نوٹ اینٹیکس نوٹ میں سے ہے، پاکستان کی ہسٹری کے اینٹیکس نوٹ میں سے ہے، یہ آپ ملاحظہ کریں، پھر میں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹ جاری ہوئے ہیں تقریباً جو ہے 1956 میں پاکستان نے جو ہے قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ نوٹ جاری کرنا شروع کر دے، 1956 تک۔ اس سے پہلے جو ہے نا پاکستان کے نوٹس پہ قائد اعظم کی تصویر چھاپی نہیں جاتی تھی، یعنی کہ اس طرح سے تھے جن کے درمیان میں ہے یہ واٹر مارک تو ہے، اس میں چاند تارہ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں گے اس میں چاند تارہ نظر آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اور سیکورٹی تھریڈ بھی ہے اس میں، یہاں پر ہے، یہ سیکورٹی تھریڈ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ، باریک سا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ واٹر مارک وغیرہ تو ضرور شامل تھے اس میں،
ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور آپ کے سامنے نوٹ ہے 10 روپے کا. اس پر بھی قائد اعظم کی تصویر نہیں پرنٹ کی گئی ہے، بلکہ یہ فرنٹ سائڈ پہ ہے اور اس پہ شالیمار باغ کا یہ منظر دیا گیا ہے سامنے آپ کے. اور اس کے بیک سائڈ پہ یہ میں نے ابھی اسٹڈی نہیں کیا کہ کس جگہ کون سی جگہ ہے. یہ غالب امکان یہی ہے کہ یہ نہیں، ہم گفتگو نہیں کرتے اس پہ. یہ آپ کے سامنے ہی ہے، ابھی اس پہ میں نے اور یہ اس کا یہ کچھ اور بھی آپ کے سامنے ہی ہے. نوٹ پڑے ہوئے ہیں پرانے، یہ 1 روپے کا نوٹ ہے. تو اسی طرح سے یہ چل رہے ہیں. تو اس نوٹ کا ہم ذرا مشاہدہ کرتے ہیں لائٹ کے سامنے. اس میں دیکھیے گا واضح طور پر آپ کو واٹر مارک میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نظر آ رہی ہے، اور اس سائڈ پہ یہ سیکورٹی تھریڈ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ پہلے آپ نے وہ ملاحظہ کیا، یہ نوٹ، یہ والا نوٹ آپ نے ملاحظہ کیا، اس میں یہ چاند تارہ نظر آ رہا ہے. اس میں چاند تارہ نظر آ رہا ہے واٹر مارک میں. ٹھیک ہے. یہ 100، یہ بھی 100 روپیز کا نوٹ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کی اینٹیکس کرنسی میں یہ ایمرجنسی سیریز کے بعد فوراً جو جاری ہوئے ہیں، یہ وہ نوٹ ہے. پاکستان جب 1948 میں 1947 میں جو پاکستان کے کرنسی نوٹ تھے، ان پر تو وہی انڈیا کے نوٹ تھے جس پر صرف اور صرف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ہے نا مارک لکھ دیا گیا تھا. تو 1948 میں پاکستان نے باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان نے اپنے کرنسی نوٹ جاری کرنا شروع کیے تھے، جس میں 5، 10 اور 100 روپے کے کرنسی نوٹ پاکستان نے ملیت کے جاری کیے تھے. وہ نوٹ ایمرجنسی سیریز کے لاتے تھے. یہ وہ نوٹس میں نہیں ہے، ایمرجنسی سیریز کا نوٹ تو نہیں ہے، یہ اس کے فوراً بعد کا ہی یہ نوٹ ہے. اور دیکھیں، ملاحظہ کیجئے گا، بڑا انٹیکس اور بڑا خصوصی نوٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ان سب نوٹ پہ آپ ملاحظہ کریں گے، سب سے پہلے ایک یہ 10 روپے کا یہ نوٹ دیکھیے گا، یہ بھی ابھی ریسنٹلی بند ہوا ہے. اس پر یہ مونوگرام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، اور یہ ایک دیکھیے گا، حصول رزق حلال عبادت ہے، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ان نوٹ کو مشاہدہ کیجئے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی نوٹ، اس پر یہ عبارت موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا اس پر بھی، اور یہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے. ان کرنسی نوٹ پر یہ عبارت موجود نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نشان تو یہ موجود ہے، مگر حصول رزق عین عبادت ہے، یہ اس پہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک بڑا خاص خصوصی نوٹ ہے، لیکن اس پر بھی یہ عبارت شامل نہیں کی گئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا دوبارہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور آج کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.